قائد اعظم نے نچلی ذات سے تعلق رکھنے والے ہندو رہنما جوگندر ناتھ منڈل کو مسلم لیگ کی طرف سے کابینہ کا رکن نامزد کیا، پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کا سربراہ بنایا، آزادی کے بعد وفاقی وزیر کے طور پر کابینہ میں جگہ دی۔ مگر قائد اعظم کی وفات کے بعد نوکرشاہی کی گرفت مضبوط ہوئی تو جوگندر ناتھ منڈل کی وفاداری اور حب الوطنی مشکوک ہو گئی اور انہیں اتنا تنگ کیا گیا کہ وہ پاکستان چھوڑ کر بھارت جانے پر مجبور ہو گئے۔ ایسا کیوں ہوا اور کس کے کہنے پر ہوا؟ قائد اعظم کی 11 اگست 1947 کو دستور ساز اسمبلی میں کی گئی شہرائے آفاق تقریر، جس میں انہوں نے اقلیتوں کو برابر کا شہری قرار دیا، یہ تقریر کس کے حکم پر سینسر کی گئی؟ فاطمہ جناح نے چودھری محمد علی اور نواب لیاقت علی خان کے بارے میں اپنی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ ترازو کے سلسلے یاد ماضی میں آج ہم انہی سوالات کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ پاکستان کے چوتھے وزیر اعظم چودھری محمد علی کو بانی پاکستان قائد اعظم اور پہلے وزیر اعظم نواب لیاقت علی خان کے قریبی ساتھیوں میں شمار کیا جاتا ہے، مگر ان کے حوالے سے ایک موقف یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے اعماء پر حکومتیں بنانے اور گرانے کی سازشوں میں شریک رہے۔ چودھری محمد علی دراصل اس بیوروکریسی کے نمائندہ تھے جو خود کو قائد اعظم سے زیادہ محب وطن اور عقل مند خیال کرتی تھی۔ محمد علی جناح کی ہمشیرہ فاطمہ جناح نے بھی چودھری محمد علی کے حوالے سے ایک عجیب و غریب واقعہ بیان کیا ہے۔ فاطمہ جناح اپنی کتاب مائی برادر میں لکھتی ہیں کہ جب قائد اعظم علالت کے باعث زیارت میں تھے تو جولائی 1948 میں بغیر کسی پیشگی اطلاع کے وزیر اعظم لیاقت علی خان اور سیکرٹری جنرل چودھری محمد علی زیارت پہنچ گئے۔ وزیر اعظم نے ڈاکٹر الہی بخش سے پوچھا کہ قائد اعظم سے متعلق ان کی تشخیص کیا ہے۔ ڈاکٹر الہی بخش نے کہا کہ انہیں مس فاطمہ جناح نے یہاں بلایا ہے، اس لیے وہ اپنے مریض سے متعلق کوئی بات صرف انہیں ہی بتا سکتے ہیں۔ نواب لیاقت علی خان نے کہا لیکن وزیر اعظم کی حیثیت سے میں قائد اعظم کی صحت سے متعلق متفکر ہوں۔ ڈاکٹر نے شائستگی سے جواب دیتے ہوئے کہا کہ جی ہاں، مگر میں اپنے مریض کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں بتا سکتا۔ جب فاطمہ جناح نے قائد اعظم کو وزیر اعظم لیاقت علی خان کی آمد کی اطلاع دی تو قائد اعظم نے اپنی ہمشیرہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا فتح تمہیں پتہ ہے یہ یہاں کیوں آئے؟ فاطمہ جناح نے کہا نہیں۔ قائد اعظم نے کہا یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری حالت کتنی شدید ہے اور میں مزید کتنی دیر زندہ رہ سکوں گا۔ تم نیچے جاؤ اور پرائم منسٹر سے کہہ دو کہ میں انہیں ابھی ملوں گا۔ فاطمہ جناح نے کہا ابھی کافی دیر ہو گئی ہے، کل صبح مل لیجیے گا۔ قائد اعظم نے کہا نہیں، انہیں آنے دو اور بچشم خود دیکھ لیں دو۔ ملاقات کے بعد ڈنر کا وقت ہو گیا تو علالت کے باوجود قائد اعظم نے آداب مہمان نوازی کے پیش نظر فاطمہ جناح کو نیچے جا کر وزیر اعظم اور سیکرٹری جنرل کے ساتھ جا کر کھانا کھانے کا حکم دیا۔ مس فاطمہ جناح کے مطابق کھانے کی میز پر چودھری محمد علی تو چپ چاپ کسی سوچ میں گم رہے، مگر انہوں نے لیاقت علی خان کو خاصے خوشگوار موڈ میں پایا، ہنسی خوشی پر مزاح باتیں کرتے رہے۔ کھانا ختم ہونے سے پہلے ہی فاطمہ جناح اوپر چلے گئی اور ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کی۔ قائد اعظم نے مسکراتے ہوئے کہا فتح تمہیں ہمت سے کام لینا چاہیے۔ چودھری محمد علی نے اپنی خود نوشت دی ایمرجنسی آف پاکستان، جس کا ترجمہ ظہور پاکستان کے نام سے ہوا ہے، اس میں قائد اعظم سے ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ قائد کے انتقال سے چند روز قبل کوئٹہ میں ان سے ملاقات کا موقع ملا۔ میں تنازع کشمیر کی تازہ ترین صورتحال پیش کرنے اور آئندہ پالیسی کے لیے ان کی ہدایات لینے کے لیے وہاں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ وہ بستر علالت پر تھے، ان کی توانائی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی، لیکن ان کی اصابت فکر پہلے کی طرح ہی تھی، ان کا عزم اسی طرح بلند تھا، ان کی آنکھوں میں وہی پرانی چمک تھی اور اپنی قوم کے مقدر میں انہیں وہی پہلے کی طرح یقین تھا جو ہمیشہ ان کا منفرد وصف رہا۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ چودھری محمد علی جیسا زیرک شخص جس نے قائد کی آنکھوں کی چمک سے ان کے ارادے بھانپ لیے، مگر وہ زیارت اور کوئٹہ میں فرق نہ کر سکا اور یہ بھول گیا کہ یہ ملاقات کوئٹہ نہیں بلکہ زیارت میں ہوئی تھی اور ان دونوں شہروں کے درمیان 125 کلومیٹر کی مسافت حائل ہے۔ برطانوی راج کے آخر میں جب 1946 کے دوران مقامی نمائندوں پر مشتمل کابینہ تشکیل دی گئی تو کانگریس نے
ابوالکلام آزاد کو وزارت کے لیے نامزد کر کے سیاسی اعتبار سے ایک اچھی چال چلی۔ قائد اعظم نے اس کے جواب میں ایک اچھوت ہندو لیڈر جوگندر ناتھ منڈل کو مسلم لیگ کی طرف سے وزیر نامزد کر دیا۔ 10 اگست 1947 کو جب قائد اعظم نے نوزائیدہ ملک کے پہلے گورنر جنرل کے طور پر حلف لینا تھا، ان کی خواہش تھی کہ دستور ساز اسمبلی کے پہلے اجلاس کی صدارت اقلیتی رکن اسمبلی جوگندر ناتھ منڈل کرے، تاکہ علامتی طور پر یہ پیغام دیا جائے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اقلیتوں کو برابر کے حقوق حاصل ہوں گے۔ چنانچہ نواب لیاقت علی خان نے جوگندر ناتھ منڈل کا نام تجویز کیا، خواجہ ناظم الدین نے تائید کی، اور یوں جوگندر ناتھ منڈل نے اسمبلی چیمبرز کراچی میں ہونے والے دستور ساز اسمبلی کے پہلے اجلاس کے دوران عبوری چیئرمین کی ذمہ داریاں سنبھالی۔ بعد ازاں اجلاس کی کارروائی ملتوی کر دی گئی۔ 11 اگست 1947 کو قائد اعظم دستور ساز اسمبلی کے صدر منتخب ہو گئے، اور انہوں نے وہ شہرائے آفاق تقریر کی جس میں کہا گیا کہ آپ کا تعلق کسی مذہب، نسل یا قومیت سے ہے، ریاست کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ تقریر سینسر کر دی گئی، یا کم از کم سینسر کرنے کی کوشش کی گئی، تاکہ قائد اعظم کے فرمودات ہو بہو اخبارات میں شائع نہ ہو سکے۔ نوکر شاہی کا خیال تھا کہ قائد اعظم نے جوش خطابت یا جوش جذبات میں ہندوؤں کو مسلمانوں کے برابر قرار دے دیا، مگر حقیقت میں بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ آج تک یہ بات معلوم نہیں ہو سکی کہ قائد اعظم کی تقریر کو سینسر کرنے کا فیصلہ کس نے کیا۔ اس ضمن میں بعض انگلیاں چودھری محمد علی کی طرف بھی اٹھتی ہیں، جو اس وقت سیکرٹری جنرل تھے۔ ڈان اخبار کے ایڈیٹر الطاف حسین نے یہ جاننے کی جستجو کی کہ قائد اعظم کی تقریر سینسر کرنے کا فیصلہ کس نے کیا۔ انہوں نے خود کو قائد اعظم سے زیادہ عقل مند سمجھنے والے شخص کو ڈھونڈنے کی ذمہ داری ضمیر نیازی کو دی، جنہوں نے اپنی کتاب میں اس واقعہ کی تفصیل بیان کی ہے۔ صحافت پابند سلاسل میں ضمیر نیازی لکھتے ہیں کہ 1949 سے 1958 تک کے نام نہاد جمہوری دور میں بھی سیاستدان ملک کا انتظام چلانے میں آزاد نہیں رہے۔ جو شخص اس وقت بیوروکریسی کی مشینری کا انچارج تھا، اس کا نام چودھری محمد علی ہے۔ الطاف حسین جاننا چاہتے تھے کہ کون شخص یہ عبارت یعنی قائد اعظم کی تقریر حذف کروانا چاہتا ہے۔ مجھے مجید ملک کو تلاش کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ میں نے انہیں الطاف حسین کا پیغام پہنچایا۔ ملک صاحب نے چودھری محمد علی کو ٹیلی فون کیا، جو اس وقت کیبنٹ ڈویژن کے سیکرٹری تھے۔ ان سے گفتگو کرنے کے بعد ملک صاحب نے مجھے کہا، یہ کوئی ایڈوائس نہیں بلکہ محض ایک رائے ہے۔ قائد کی تقریر کو سنسر کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایسا فیصلہ کون شخص کر سکتا ہے؟ جب میں واپس دفتر آیا اور یہ سب الطاف حسین کو بتایا تو یقین کیجئے کہ وہ میز پر ہاتھ مار مار کر ہنسنے لگے۔ قائد اعظم نے اپنی تقریر میں اقلیتوں کو برابر کا شہری قرار دیا تھا، مگر شاید چودھری محمد علی قائد اعظم کی اس بات سے متفق نہ تھے۔ چودھری محمد علی ہندوؤں کو کسی صورت مسلمانوں جیسا قابل بھروسہ پاکستانی تسلیم کرنے کو تیار نہ تھے۔ اس حوالے سے سب سے بڑی مثال ہندو رہنما جوگندر ناتھ منڈل کی ہے۔ مسٹر منڈل نچلی ذات سے تعلق رکھنے والے ہندوؤں کے مقبول ترین لیڈر تھے، جنہوں نے تحریک پاکستان کے دوران قائد اعظم کا بھرپور ساتھ دیا۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ قائد اعظم نے قیام پاکستان سے پہلے انہیں ہندوستان کی مشترکہ کابینہ کا رکن نامزد کیا۔ قیام پاکستان کے بعد دستور ساز اسمبلی کے پہلے اجلاس کا چیئرمین بنایا، اور یہی نہیں بلکہ پاکستان کی پہلی کابینہ میں نمائندگی بھی دی۔ جب تک قائد اعظم زندہ رہے، جوگندر ناتھ منڈل کی حب الوطنی اور وفاداری یا پاکستانیت شکوک و شبہات سے بالاتر رہی، مگر قائد کے رخصت ہوتے ہی منڈل کی وفاداری مشکوک ہو گئی، اور سیکرٹری جنرل چودھری محمد علی نے کابینہ کے اہم کاغذات اور فائلیں ان سے چھپانا شروع کر دی۔ جوگندر ناتھ منڈل خوددار انسان تھا، یہ تذلیل برداشت نہ کر سکا اور واپس کلکتہ لوٹ گیا، جہاں اس کی باقی ماندہ زندگی ہندوؤں کے طعنے سنتے ہوئے گزری۔ پیر علی محمد راشدی نے اپنی کتاب روداد چمن میں چودھری محمد علی کی اس پیش بینی کا ذکر کیا ہے کہ انہیں جناح صاحب کی وفات کے بعد اندازہ ہو گیا تھا کہ جناح صاحب کا منظور نظر جوگندر ناتھ منڈل کس قدر ملک دشمن تھا۔ چودھری محمد علی مرحوم و مغفور اپنی زندگی کا بیشتر حصہ انگریزوں کی ملازمت میں بسر کرنے کے بعد اب دلی سے پاکستان تشریف لے آئے تھے، اور آتے ہی بحیثیت سیکرٹری جنرل مرکز پاکستان میں نوکر شاہی کے معمار اور امام مانے جانے لگے۔ ابھی وہ کابینہ میں محض سیکرٹری تھے، ہنوز وہ سیکرٹری خزانہ، وزیر خزانہ نہ وزیر اعظم بنے تھے۔ ان کی ترقی درجات کا اہتمام بعد میں ہوتا رہا۔ ان پر بقول خود یک یہ انکشاف ہوا
کہ منڈل کی ملک سے وفاداری مشکوک ہے، جس کے معنی یہ ہوتے تھے کہ چودھری صاحب مرحوم مدم شناس اور وفاداری پرکھنے کے معاملے میں قائد سے بھی زیادہ تیز نظر رکھتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے وزیر منڈل سے کابینہ کے اہم کاغذات چھپانے کی کوشش شروع کر دی۔ یہ بات منڈل سے برداشت نہ ہو سکی۔ وہ خوددار اور انا پرست ہندو سیاستدان تھا۔ تحریک آزادی کے دوران بڑی قربانیاں دے کر اور شدید مشقتیں برداشت کر کے، خصوصاً آڑے وقت میں اپنی قوم کے خلاف ہمارے قائد کا ساتھ دے کر وزارت کے اس منصب تک پہنچا تھا۔ اب وہ کیوں کر یہ توہین برداشت کر سکتا تھا کہ کابینہ کا اپنا ملازم اس کے سیاسی کریکٹر اور وفاداریوں کے بارے میں جج بن کر بیٹھے؟ وہ فوراً وزارت چھوڑ چھاڑ کر واپس کلکتہ چلا گیا اور بقیہ عمر وہاں ہندوؤں کے طعنے برداشت کرتا رہا۔ خود چودھری محمد علی نے اپنی کتاب دی ایمرجنس آف پاکستان میں اس واقعہ کو کارنامے کے طور پر بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مرکزی کابینہ کو صرف ایک دھچکا لگا جب وزیر محنت جوگندر ناتھ منڈل بھاگ کر ہندوستان چلا گیا۔ بنگال کے ہندو اچھوتوں کے رہنما کی حیثیت سے اس نے پاکستان کی جدوجہد میں قائد اعظم کا بڑی وفاداری کے ساتھ دیا تھا۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد اس کا رویہ بدتدریج تبدیل ہوتا گیا۔ پاکستان کی آئین ساز اسمبلی میں اعلیٰ ذات کے ہندوؤں نے اس پر ڈورے ڈالنے شروع کیے اور اسے آمادہ کرنے لگے کہ وہ ان کی قیادت بھی سنبھال لے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہندوستانی ہائی کمیشن اور منڈل کے مابین رشتے استوار ہونے لگے۔ لیاقت علی خان اس صورتحال سے باخبر تھے اور میں بھی احتیاطی تدابیر سے کام لے رہا تھا کہ زیادہ رازدارانہ دستاویزات اس کے ہاتھ نہ لگے۔ معلوم ہوتا ہے کہ منڈل کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ وہ ڈر گیا اور بھاگ کر ہندوستان چلا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ قائد اعظم کی وفات کے بعد جوگندر ناتھ منڈل کا رویہ تبدیل نہیں ہوا، بلکہ نوکر شاہی جس کی اقتدار پر گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی، اس کے تیور بدل گئے اور اقلیتوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا۔ حالانکہ جوگندر ناتھ منڈل وہ شخصیت ہیں جنہوں نے دیگر اقلیتی ارکان کے برعکس نہ صرف محمد علی جناح کو قائد اعظم کا لقب دینے کی حمایت کی، بلکہ قرارداد مقاصد کے حق میں بھی ووٹ دیا۔ چودھری محمد علی تاش کے پتوں کی مانند بکھرتی حکومتوں کے عروج و زوال کے چشمدید گواہ ہی نہیں بلکہ شریک جرم بھی رہے ہیں، مگر انہوں نے پاکستان کو پہلا دستور بھی دیا۔ ایوب خان کے صدارتی الیکشن کے دوران وہ فاطمہ جناح کے ساتھ کھڑے ہو گئے، تو تاریخ میں ان کا کیا مقام؟ اس حوالے سے آئندہ قسط میں بات ہوگی۔ یاد ماضی میں فی الحال اتنا ہی۔ بلال ہوئی کو اجازت دیجیے۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105337 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل تراز۔ تقسیم ہند سے پہلے بطور اکاؤنٹنٹ تاج برطانیہ کی نوکری کرنے والا شخص پاکستان کا وزیر اعظم بننے میں کیسے کامیاب ہوا؟ پاکستان 9 سال بعد اپنا پہلا آئین بنانے میں کامیاب ہو گیا تو وفاقی کابینہ نے 23 مارچ کو یوم جمہوریہ کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا، مگر جمہوریت بیزار اسٹیبلشمنٹ نے 23 مارچ کو قرارداد پاکستان سے جوڑ کر یوم جمہوریہ کو یوم پاکستان میں کب اور کیسے تبدیل کیا؟ قائد اعظم کی مسلم لیگ میں پہلی بار نقب زنی کرتے ہوئے ریپبلکن پارٹی کے نام سے کنگز پارٹی کیسے بنائی گئی؟ پاکستان کے چوتھے وزیر اعظم چودھری محمد علی نے صدارتی الیکشن کے دوران جنرل ایوب خان کے مقابلے میں محترمہ فاطمہ جناح کا ساتھ کیوں دیا؟ پاکستان کے پہلے دستور کے خالق وزیر اعظم چودھری محمد علی کا تاریخ میں کیا مقام ہے؟ ترازو کے سلسلے یاد ماضی میں آج ہم حقائق کی روشنی میں اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ جلندھر سے تعلق رکھنے والے چودھری محمد علی کو پاکستان کی نوکری شاہی کا گرو کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ بطور اکاؤنٹنٹ سول سروس کا آغاز کیا اور قیام پاکستان سے پہلے سیکرٹری خزانہ کے منصب تک جا پہنچے۔ قیام پاکستان کے بعد ان کے لیے سیکرٹری جنرل کا عہدہ تخلیق کیا گیا، جسے ڈپٹی پرائم منسٹر کے برابر قرار دیا جا سکتا ہے۔ سیکرٹری جنرل کے طور پر وہ تمام محکموں اور وزارتوں کے انچارج تھے اور انہوں نے بیوروکریسی کی سمت متعین کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سیکرٹری جنرل کا عہدہ بھی ان کا اپنا ہی برین چائلڈ تھا۔ اپنی کتاب دی ایمرجنس آف پاکستان میں وہ وضاحت پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ
کہ انہوں نے جب سیکرٹری جنرل کی پوسٹ قائم کرنے کی تجویز دی تو ان کی منشا ہرگز یہ نہ تھی کہ انہیں ہی سیکرٹری جنرل بنایا جائے، مگر سچ یہ ہے کہ 4 سال اس عہدے پر کام کرنے کے بعد جب وزارت خزانہ کا قلمدان ان کے سپرد کیا گیا تو سیکرٹری جنرل کا عہدہ ختم کر دیا گیا۔ چودھری محمد علی نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھایا تو گورنر جنرل غلام محمد رخصت ہو چکے تھے اور میجر جنرل سکندر مرزا کو قائم مقام گورنر جنرل بنایا گیا تھا، جنہوں نے بعد ازاں خود کو مستقل گورنر جنرل تعینات کر لیا۔ چودھری محمد علی کی حکومت مسلم لیگ اور یونائیٹڈ فرنٹ کے اتحاد کے نتیجے میں قائم ہوئی۔ شیر بنگال مولوی اے کے فضل حق، جنہیں کچھ عرصہ قبل غدار اور ملک دشمن قرار دیا جا چکا تھا، انہیں چودھری محمد علی کی کابینہ میں وزیر داخلہ بنا دیا گیا۔ چودھری محمد علی حکومتیں بنانے اور گرانے میں اس اسٹیبلشمنٹ کا حصہ رہے جس نے سویلین بالادستی کی راہ کھوٹی کی اور پاکستان کو اپنی سوچ کے مطابق چلانے کی کوشش کی۔ چودھری محمد علی کا سب سے بڑا کارنامہ پاکستان کے پہلے آئین کی تشکیل ہے۔ چودھری محمد علی نے وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے محض 5 ماہ بعد نئے آئین کا مسودہ شائع کر دیا۔ چودھری محمد علی اپنی کتاب ظہور پاکستان کے صفحہ نمبر 453 پر انتہائی انکساری کے ساتھ آئین کی منظوری کے بارے میں لکھتے ہیں۔ آئین سازی کا کام لشتم پشتم چلتا رہا، حتیٰ کہ اکتوبر 1954 میں آئین ساز اسمبلی ہی توڑ دی گئی۔ اگلے سال ایک نئی آئین ساز اسمبلی کا انتخاب عمل میں لایا گیا، جس نے ہمت کے ساتھ اس کام کا بیڑا اٹھایا اور 6 ماہ کے اندر اسے مکمل کر دیا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین اسی قرارداد یعنی قرارداد مقاصد پر مبنی تھا جسے لیاقت علی خان نے پیش کیا تھا۔ اس آئین کا نفاذ 23 مارچ 1956 سے عمل میں لایا گیا۔ اس آئین کا سنگ بنیاد جسے وزیر اعظم کے طور پر مجھے ملک کے اندر پیش کرنے کی عزت حاصل ہوئی، ہر شعبے انتظامی، اقتصادی اور سیاسی میں مشرقی اور مغربی پاکستان کے مابین مساوی شرکت تھا۔ بہرحال تمام تر مخاصمت، مخالفت اور رکاوٹوں کے باوجود یہ آئین 245 دفعات میں 670 ترامیم کے بعد منظور کر لیا گیا۔ دستور ساز اسمبلی نے 29 فروری 1956 کو پہلے آئین کی منظوری دی۔ 2 مارچ 1956 کو گورنر جنرل سکندر مرزا نے دستخط کر کے اس آئین کی توثیق کی اور پھر ایک گزٹ نوٹیفیکیشن کے ذریعے اعلان کیا گیا کہ اس آئین کا اطلاق 23 مارچ 1956 سے ہوگا۔ وفاقی کابینہ نے اس تاریخی سنگ میل کی مناسبت سے 23 مارچ کو یوم جمہوریہ منانے کی منظوری دی۔ 2 سال تک یہ دن یوم جمہوریہ کے طور پر ہی منانے کا فیصلہ کیا گیا، مگر جب جمہوریت ہی نہ رہی تو مارشاء اللہ حکام نے اس دن کو یوم پاکستان کے طور پر منانے کا فیصلہ کر لیا، حالانکہ اس سے پہلے 14 اگست کو یوم پاکستان کے طور پر منایا جاتا تھا۔ 23 مارچ کو قرارداد پاکستان سے جوڑنا ایک تاریخی مغالطہ ہے۔ خورشید کمال عزیز، جو کے عزیز کے نام سے جانے جاتے ہیں، انہوں نے اپنی شہرۂ آفاق کتاب دی مرڈر آف ہسٹری میں انکشاف کیا ہے کہ قرارداد لاہور آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی کارروائی 22 مارچ 1940 کو شروع ہوئی۔ نواب ممدوٹ نے استقبالیہ کمیٹی کے سربراہ کے طور پر افتتاحی خطاب کیا۔ جناح صاحب نے فی البدیہہ طویل تقریر کی اور اس کے ساتھ ہی اس دن کی کارروائی اختتام کو پہنچی۔ 23 مارچ 1940 کو اجلاس کی کارروائی 3 بجے سے پہر شروع ہوئی۔ اے کے فضل حق نے قرارداد لاہور پیش کی اور اس کی حمایت میں تقریر کی۔ چودھری خلیق الزمان نے اس قرارداد کی تائید کی اور مختصر سا خطاب کیا اور اجلاس کی کارروائی کو اگلے دن کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ 24 مارچ کو اجلاس کی کارروائی دن کے 11:15 بجے شروع ہوئی۔ متحدہ صوبہ جات کے نواب محمد اسماعیل خان، بلوچستان کے قاضی محمد عیسیٰ اور عبد الحمید خان آف مدراس نے قرارداد لاہور کے حق میں تقاریر کی۔ اس موقع پر جناح صاحب سٹیج پر جلوہ افروز ہوئے، جو صبح کے وقت کچھ دوسرے اہم نوعیت کے کاموں میں مصروف تھے۔ جناح صاحب نے سٹیج پر پہنچ کر کرسی صدارت سنبھالی اور قرارداد کے حق میں تقاریر کا سلسلہ جاری رہا، جس کے بعد اجلاس کی کارروائی کو رات 9 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ رات کو میٹنگ شروع ہوئی تو سید ذاکر علی اور بیگم محمد علی اس قرارداد کے حق میں بولے اور پھر قرارداد کو رائے شماری کے لیے اجلاس میں پیش کیا گیا، جسے اجلاس کے شرکاء نے متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ بعد ازاں اگلے سال کے لیے جماعت کے عہدیداروں کا انتخاب عمل میں لایا گیا اور جناح صاحب نے ایک مختصر سا خطاب کیا۔ جب اجلاس کا اختتام ہوا تو گھڑی کی سوئیاں رات کے 11:30 بجے کا اعلان کر رہی تھی۔ گویا قرارداد لاہور 23 مارچ کو پیش ضرور ہوئی،
مگر اس کی منظوری 24 مارچ کو دی گئی اور کچھ دیر کی مزید تاخیر ہو جاتی تو قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان 25 مارچ کے دن سے منسوب ہو جاتی۔ کیا میں پاکستان کے بعد بھی کبھی بھی 23 مارچ کو قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان کی مناسبت سے سرکاری سطح پر نہیں منایا گیا؟ تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ مغالطہ کیسے پیدا ہوا؟ سابق چیئرمین وابڈا ظفر محمود کے مطابق ماشاء اللہ نافذ ہونے کے بعد جب پہلی بار 23 مارچ کا دن قریب آیا تو عہد ایوب میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس دن افواج پاکستان کا مارچ پاسٹ تو ہو مگر اسے یوم جمہوریہ کے بجائے یوم پاکستان کے طور پر ہی منایا جائے۔ یوں یوم جمہوریہ یوم پاکستان میں تبدیل ہو گیا۔ اب تک یہ روایت چلی آ رہی تھی کہ جو وزیر اعظم بنتا مسلم لیگ کی صدارت بھی اس کی جھولی میں ڈال دی جاتی، مگر آئین نافذ ہونے کے بعد یہ تحریک اٹھی کہ مسلم لیگ کو حکومتی اثر و رسوخ سے آزاد کیا جائے۔ اب چودھری محمد علی کو مسلم لیگ کی صدارت یا وزارت عظمیٰ میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ چودھری محمد علی نے وزیر اعظم کے منصب کو ترجیح دی تو مسلم لیگ کی صدارت سردار عبدالرب نشتر کے حوالے کر دی گئی۔ اس وقت کے وزیر پیر علی محمد راشدی کی کتاب روداد چمن میں بیان کی گئی تفصیل کے مطابق سردار عبدالرب نشتر سے نوکر شاہی یعنی اسکندر مرزا اور چودھری محمد علی سے پہلا ٹکراؤ ڈاکٹر خان صاحب کے سوال پر ہونا تھا۔ اسکندر مرزا گروپ کا خیال تھا کہ چونکہ سردار نشتر ڈاکٹر خان صاحب کو قبول نہیں کرے گا، لہذا اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے سردار نشتر کے غبارے سے ہمیشہ کے لیے ہوا نکال دی جائے اور مسلم لیگ کو توڑوا دیا جائے۔ قدرت اللہ شہاب نے بھی لکھا ہے کہ اسکندر مرزا جوڑ توڑ کے بادشاہ تھے اور جس وقت یہ پارٹی بن رہی تھی ان دنوں اسکندر مرزا اس کام میں اس قدر منہمک تھے کہ انہیں فائلیں دیکھنے کا وقت ہی نہ ملتا۔ چنانچہ لاہور میں پولیٹیکل انجینئرنگ کے ماہرین نے مسلم لیگ کو ریپبلکن پارٹی میں تبدیل کر دیا۔ نئی پارٹی کا نام ریپبلکن پارٹی اس لیے رکھا گیا کہ ان دنوں امریکہ میں بھی ریپبلکن پارٹی کا راج تھا۔ چودھری محمد علی 2 کشتیوں کے سوار تھے۔ بچے کھچے مسلم لیگیوں نے آئی چندی گڑھ کی رہائش گاہ پر مسلم لیگ کا اجلاس بلایا تو اسی روز ریپبلکن پارٹی کی میٹنگ رکھ لی گئی۔ چندی گڑھ بذات خود چودھری محمد علی کو بلانے وزیر اعظم ہاؤس گئے، مگر اس دوران اسکندر مرزا بھی آ گئے۔ چندی گڑھ اور اسکندر مرزا نے چودھری محمد علی کا بازو تھام لیا اور کھینچا تانی شروع ہو گئی۔ چندی گڑھ اسکندر مرزا کے مقابلے میں بہت کمزور تھے، اس لیے چودھری محمد علی مسلم لیگ کے اجلاس میں آنے کے بجائے ریپبلکن پارٹی کے اجلاس میں پہنچ گئے۔ ریپبلکن پارٹی بنتے ہی اسکندر مرزا بادشاہ گر بن گئے اور چودھری محمد علی کی حیثیت محض ایک کٹ پتلی وزیر اعظم کی سی ہو گئی۔ ایوب خان نے اپنی کتاب جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی میں چودھری محمد علی کی ان دنوں کی ذہنی کیفیت بیان کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں اس زمانے میں ایک دفعہ میں نے انہیں بڑی بے بسی کی حالت میں ان کے دفتر میں دیکھا، کیونکہ وہ وزارت دفاع کا قلمدان بھی خود سنبھالے ہوئے تھے، اس لیے مجھے ایک دفاعی سلسلے میں ان سے ملنے کے لیے جانا پڑا۔ انہوں نے مجھ سے کہا میری جماعت نے مجھے چھوڑ دیا ہے، بس اب یہ معاملہ ختم ہے۔ میں نے ان کی ہمت بڑھانے کی کوشش کی اور چند الفاظ ان کی تشفی کے لیے بولے، مگر ان کی تشفی نہ ہوئی۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ معاملہ بہت سنجیدہ صورت اختیار کر گیا ہے، تم یہ کام کیوں نہیں سنبھال لیتے اور مجھے اس سے چھٹکارا کیوں نہیں دلا دیتے؟ میں نے کہا دیکھیے ان باتوں کا ذکر مجھ سے نہیں اپنے صدر سے کیجیے اور اس الجھن سے نکلنے کا کوئی مناسب طریقہ سوچیے۔ اگر جنرل ایوب خان کی یہ بات درست ہے تو پھر چودھری محمد علی کی جمہوریت پسندی سے متعلق محض یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ عرصہ بعد یہ دباؤ اس قدر بڑھا کہ چودھری محمد علی اقتدار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ وزارت عظمیٰ سے فراغت کے بعد ایک بار بیرون ملک علاج کے لیے جانا تھا اور وسائل دستیاب نہ تھے۔ صدر سکندر مرزا نے سرکاری خرچ پر علاج کی پیشکش کی تو یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ میں سرکاری خزانے پر بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ مسلسل اصرار پر وہ حکومت سے 20,000 روپے قرض لینے پر آمادہ ہوئے اور بعد ازاں یہ رقم قومی خزانے میں جمع کروا دی۔ چودھری محمد علی کی ایمانداری اور کفایت شعاری کا تذکرہ پاکستان کے پہلے 7 وزراء اعظم نامی کتاب میں بھی کیا گیا ہے۔ شاہ سعود پاکستان آئے تو چودھری محمد علی کو کچھ تحائف دیے اور خاتون اول کو بھی ایک ہار دیا۔ چودھری محمد علی نے پہلی فرصت میں ان تحائف کا اندراج کرنے کے بعد انہیں توشہ خانہ بھجوا دیا۔ ان کی بیٹی کی شادی پر ملازمین نے چراغاں کیا تو سخت خفا ہوئے اور اضافی بتیاں بجھانے کا حکم دیا۔ شادی نہایت سادگی سے کی گئی اور مہمانوں میں صرف چھوارے تقسیم کیے گئے۔ چودھری محمد علی ایک بااثر بیوروکریٹ تھے جو ہر قسم کی محلاتی سازشوں کا حصہ رہے۔
وزارت عظمیٰ سے فراغت کے بعد چودھری صاحب نے نظام اسلام پارٹی تشکیل دی۔ انہوں نے بذوم خود فیلڈ مارشل ایوب خان اور محترمہ فاطمہ جناح کے مابین صدارتی انتخابات کے دوران محترمہ فاطمہ جناح کا ساتھ دیا اور اس دوران جلسے جلوسوں میں بھی بھرپور شرکت کرتے رہے۔ ایک بار کرنل مجید ملک جو مرکزی اردو بورڈ لاہور کے سربراہ تھے، انہوں نے جب چودھری محمد علی سے سوال کیا کہ آپ نے وزارت عظمیٰ بڑی آسانی سے چھوڑ دی، اب جلوسوں میں شرکت کیوں کرتے ہیں؟ پاکستان کے پہلے 7 وزراء اعظم نامی کتاب کے صفحہ نمبر 102 پر درج کی گئی تفصیل کے مطابق چودھری صاحب نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، مجھے ڈر ہے کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ محمد علی تمہیں پاکستان میں کیا مقام دیا تھا لیکن تم نے میرے پاکستانی بندوں کے لیے کیا کیا، چودھری صاحب نے فرمایا یہ سوچ کر مجھے خوف آتا ہے، لہٰذا میں ان جلسے جلوسوں کی قیادت اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے روز جواب دینے کے لیے کر رہا ہوں تاکہ کہہ سکوں کہ اے اللہ میں نے تو وہ مقدور بھر کوشش کی کہ پاکستان میں جمہوریت بحال ہو جائے، باقی آئندہ کیا ہوگا غیب کا علم تو ہی جانتا ہے۔ یہ تھی پاکستان کے چوتھے وزیر اعظم چودھری محمد علی کی کہانی۔ یاد ماضی میں فی الحال اتنا ہی، بلال کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105337 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔